دستگیر کائنات، سلطان کائنات، محبوب کائنات، جان کائنات، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، نور الافئدۃ والوجون، احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد تاجدار صداقت غار آل مصطفیٰ، مزاج شناس نبوت، افضل الخلق بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و شان اور آپ کے مقام و مرتبہ کا بیان شروع ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے بڑی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خلافت بنے اور آپ کی خلافت کا فیصلہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہی فرما دیا۔ خلافت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا خلیفہ برحق ہونا، اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی فرما دیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایمان والوں سے کہ رب ذوالجلال انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو مضبوط کرے گا اور رب ذوالجلال ان کو حکمرانی عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، پھر جناب عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ، پھر جناب عثمان غنی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ، اگر ان خلافتوں کو جمع کیا جائے تو یہ 30 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کی یہ ترتیب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا من بعدی واشار الی ابی بکر و عمر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم نے ابو بکر و عمر کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ جن کی خلافت کا فیصلہ فرما دیا۔ اور پھر آپ کے وصال کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الثانی 13 ہجری مغرب و عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کا سبب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جدائی تھی۔ کتابوں کے اندر درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر آپ مسواک نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا ابو بکر آپ کے منہ سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے، بو آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں میرا دل جلتا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو صدیق کا دل جل رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور کا وصال ہوا تو لوگوں نے رو کر اپنے دل کی بھڑاس بجھا لی اور دل کی پیاس مٹا لی، اور عمر فاروق نے تلوار اٹھا کر اپنے
اپنے دل کو تسلی دے لی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں جلتا جا رہا ہے اور پگھلتا جا رہا ہے، اور پھر آپ کا وجود اور آپ کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور آپ کے وصال میں جلتا گیا، یہاں تک کہ آپ کا وصال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا اور کہا علی، جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، ان ہاتھوں سے صدیق اکبر کو غسل دینا، اور پھر ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں کے ساتھ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا تھا اور خوشبو لگائی تھی، ان ہاتھوں کے ساتھ مجھے کفن پہنانا، مجھے خوشبو لگانا، میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ لے جانا اور روضے کے بعد رکھ کے سلام کرنا، اور سلام کے بعد عرض کرنا ھذا ابو بکر یستاذن، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے کے بعد آپ کی چارپائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے رکھا گیا۔ بڑے بڑے اختلاف چلتے ہیں اور مردہ ضمیر لوگ اور چلتے پھرتے مردے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد استغفر اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ہو گئے، یہ عقیدہ دیا جاتا ہے اور اس پر من گھڑت دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں غار یار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ اور مزاج شناس نبوت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تبھی تو آپ یہ وصیت کر رہے تھے۔ آپ کی چارپائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے لایا گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق کہا گیا ھذا ابو بکر یستاذن، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے اور اجازت مانگ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب عید الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یار کو یار کے انتظار میں تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کر دیا۔ ہم ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مجھے بتاؤ 14 صدیاں بعد اور 15 صدیاں بعد اور قیامت تک کوئی حضور کا غلام چلا جائے، لازمی نہیں ہے کہ وہ تہجد گزار ہو، لازمی نہیں کہ وہ نماز کا پابند ہو، لازمی نہیں کہ وہ روزے کا پابند ہو، عام گناہگار مسلمان اگر حضور کے روضے پہ چلا جائے اور اللہ کے محبوب کے روضے کی زیارت کر لے، اس کے لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ مجھے بتاؤ جو 14 صدیاں بعد اس روضے کی زیارت کر لے اس پر حضور کی شفاعت واجب ہے۔ جو آج 1400 سال سے اس روضے میں حضور کے ساتھ موجود ہیں، ان کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر جنت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صدیق اکبر کی عظمت و شان کو بیان کروایا۔ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دنیا میں بیٹھ کر اپنے 10 غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ مجھے بتاؤ بندہ کسی کو کسی چیز کی ضمانت تب دے سکتا ہے جب وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، اگر یہ کتاب میری ذاتی ہو، میں آپ کو دے دوں، آپ کو مالک بنا دوں، میں تب مالک بنا سکتا ہوں، تب آپ اس کی گارنٹی اور ضمانت دے سکتا ہوں جب یہ میری اپنی ہو اور میری ملکیت میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنے 10 غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ جنت کے مالک ہیں، تبھی رسول اللہ اپنے غلاموں کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اس لیے امام اہل سنت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، دور ہو منکر، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی اور پہلے نمبر پر اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، فرمایا میرا غلام صدیق اکبر جنتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے محبوب نے اپنے
صحابہ کے نام لیے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنت کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بارگاہ کے اندر جبریل امین حاضر ہوئے، فاخذ بیدی، اور جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اللہ کے محبوب آپ فرماتے فارانی باب الجنہ، جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ کون سا؟ الذی یدخل منہ امتی، وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کتنا پروٹوکول رکھا ہے کہ علیحدہ ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ بنایا گیا جس سے صرف اللہ کے محبوب علیہ السلام کی امت گزرے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا نا کہ رب ذوالجلال نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت گزرے گی، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی کنت معک حتی انظر الیہ، یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا جس دروازے سے آپ گزریں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق، اللہ کے محبوب کے لفظ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تم میری امت کے وہ شخص ہو کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کے۔ اب یہاں بہت ساری حدیث بندے کے ذہن میں آتی ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام جنت میں بلال پہلے داخل ہوں گے، لیکن بلال پروٹوکول کے ساتھ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہوئے، جس طرح شاہوں کے ساتھ گدھا موجود ہوتے ہیں اور وہ ہٹو بچو کرتے ہوئے رستہ بنا رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنی کی نکیل اور مہار حضرت بلال نے پکڑی ہوگی۔ پہلے حضرت بلال، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام انبیاء، پھر امتیں، اور رسول اللہ کی امت میں سے سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر داخل ہوں گے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے فرشتے جنت کے 8 دروازوں سے کچھ بندوں کو آواز دے رہے ہوں گے، اور فرمایا فمنہم من آل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ۔ اللہ کے محبوب فرماتے جو نمازی ہوں گے ان کو نماز والے دروازے سے ندا دی جا رہی ہوگی۔ میں وقت کی قلت کی وجہ سے بات چھوڑ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والے ہوں گے ان کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے ان کو صدقہ و خیرات کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ان میں سے ایسا خوشبخت بھی ہے کہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، فرمایا ہاں صدیق تم ہی ہو کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا ہوگا۔ آواز آ رہی ہوگی آ صدیق تو نماز والے دروازے سے داخل ہو جا، آ صدیق تو باب الریان سے داخل ہو جا، آ صدیق تو جہاد والے دروازے سے داخل ہو جا، آ صدیق تو صدقہ و زکات اور خیرات کرنے والے دروازے سے داخل ہو جا۔ ابو بکر تم ہی ہو کہ جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر حدیث سنیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیے میں نے ان کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ رب ذوالجلال صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ بدلہ کس طرح چکایا جائے گا؟ کنز العمال کی حدیث، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر عطاک اللہ رضوان الاکبر، ابو بکر رب ذوالجلال تجھے رضوان اکبر عطا کرے گا۔ عرض کی ما ذا رضوان الاکبر، یا رسول اللہ
یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یتجلی للخلق عامۃ ویتجلی لک خاصۃ۔ صدیق پہلے رب ذوالجلال ساری مخلوق کو بلائے گا اور ان پر اپنی تجلی فرمائے گا اور انہیں اپنا دیدار کروائے گا، پھر صدیق تجھے تنہا بلا کر رب ذوالجلال اپنی تجلی اور دیدار کروائے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کے احسانوں کے بدلے چکائے گا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل الناس یحاسب یوم القیامت الا ابو بکر، قیامت کے دن سارے لوگوں سے حساب و کتاب کیا جائے گا لیکن اس دن ابو بکر حساب و کتاب سے بھی بری ہوگا۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگی، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا رب العالمین صدیق اکبر کو جنت میں میرے ساتھ جو میرا درجہ ہے اس درجے میں صدیق اکبر کو بھی جگہ عطا فرمانا۔ رب ذوالجلال نے وحی فرمائی ان اللہ قد استجاب لک، محبوب ہم نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، قیامت کے دن جس درجے میں آپ ہوں گے آپ کا غلام صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو شان عطا فرمائی۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ امام ہے کہ جسے جاگتی آنکھوں کے ساتھ 70 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی، اور وہ لکھتے ہیں تاریخ الخلفاء میں امام ابو نعیم کے حوالے سے کہ حضرت سعید بن جبیر حضور کے غلام ہیں، انہوں نے اللہ کے محبوب کے سامنے آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے مطمئن روح آ میری طرف اس